آج کا میچ جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ برانڈ آف کرکٹ جو ہم سے پرومس کیا گیا تھا. حفیظ کہہ رہے تھے, شان کہہ رہے تھے کہ ایک نیا برانڈ آف کرکٹ ہوگا. اب ہو سکتا ہے وہ برانڈ آف کرکٹ ان کا جو ہے وہ بیٹنگ میں ریفلیکٹ ہو, کیونکہ بہرحال کوچ بھی بیٹسمین ہیں اور شان مسعود خود بھی بیٹسمین ہیں. بالرز نے تو کوئی نیا برانڈ آف کرکٹ نہیں دکھایا. بالرز نے تو وہی حرکتیں کی جو ہمیشہ کرتے ہیں آسٹریلیا میں. اب آسٹریلیا کا جو ماحول ہے وہاں پہ جو بالنگ کی سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک لائن اینڈ لینتھ سمجھ آ گئی ہے جہاں پہ آپ بال کر رہے ہیں, پچ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے, بالرز ایسی بالنگ کر سکتے ہیں جہاں پہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے بیٹسمین کو, اور پھر وہ بالنگ نہ کریں, اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. یعنی جو پتا تھا کہ جو بال آپ اندر ڈال رہے ہیں, جیسے کہ خرم شہزاد نے شروع میں بھی اچھی کی, بعد میں بھی اچھی بالنگ کی, اور پک آف دا بالرز آف دا ڈے خرم شہزاد تھا. حالانکہ اس نے صرف ایک وکٹ حاصل کی ہے, نیا لڑکا ہے, مگر سوال اٹھتا ہے پھر آپ کے ایکسپیرینس بالر پہ, یعنی کہ شاہین شاہ افریدی پہ. اتنی ڈاؤن دا لیگ سائڈ بالیں بھائی, پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا ان کے, یا کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنی ریپوٹیشن کو لے کر پریشان تھے کہ وہ ان سوئنگر کرانا ہے لیفٹ ہینڈر کو. بہت زیادہ گندی بالیں کی, اور آسٹریلینز ڈیفیکلٹی میں تھے لٹرلی, کیونکہ جو اندر بال پڑتا تھا, اچھا بال پڑتا تھا, وہ ڈیفیکلٹ تھا. مگر ان کی گیم ہی ہوتی ہے, اور ان پچوں پہ ایسے ہی کھیلنا ہوتا ہے کہ بس آپ نے پھنسے رہنا ہے, اور جہاں بالر غلط بال کرائے گا آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو آپ نے ایک دم اٹھا کے پھینکنا ہے اور فل اپنی پاور سے مارنا ہے, جو کہ انہوں نے مارا اور سکور کیے انہوں نے. 364 انہوں نے پہلے دن کر دیا ہے. اگلے دن اگر وہ 500 550 لے گئے, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اس کا آدھا بھی کر پائیں گے. مشکل سے ہی کریں گے جس طرح کی پچ نظر آ رہی ہے. تھوڑی سی سلور لائننگ یہ تھی کہ پرانے بال سے پچ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں لگ رہا تھا جتنا نئے بال سے لگ رہا تھا. مگر وہی بات کہ نئے بال کو دیکھ کے یا ہمارے لڑکے جذباتی ہو جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, ان یوزول باہر وائڈ بالیں باؤنس دے رہے ہیں جس کو وہ ہوکر پل کر رہے ہیں, ان یوزول لیگ سائڈ پہ بال کرا رہے ہیں. شاہین صاحب شاید وہ اپنی کوشش کر رہے تھے, جو ان کو تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے تھا یا سمجھنا چاہیے تھا. بہرحال لنچ کے بعد آئی تھنک ایک ہرڈل ہوا ہوگا لنچ کے بیچ میں, تھوڑا سمجھایا ہوگا کوچز نے باہر, تو اس سے فرق تو پڑا ہے. مگر کوچز کی اگر بات کریں تو جو اسٹریٹجی ٹیم کی بنا رہے ہیں پرابلی ان میں کوچز ہوتے ہیں, اور خود ڈائریکٹر کرکٹ شان مسعود کے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ حفیظ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سلیکشن انہوں نے کیا سوچ کے کی. پھر ایک ڈری ہوئی مینٹیلٹی اس کے اندر نظر آئی کہ آپ نے پارٹ ٹائم بالر 2 کھلائے ٹیسٹ کے اندر, یہاں تک کہ آپ نے اسپنر پارٹ ٹائم کھلایا. چلے 3 فاسٹ بالر اگر آپ نے فل ٹائم یا پرماننٹ والے فاسٹ بالر کھلا لیے تھے, اسپیشلسٹ بالر کھلا لیے تھے, تو اسپنر تو ایک اسپیشلسٹ آپ کھلا سکتے تھے. آپ نے دیکھا آغا سلمان بالنگ کرائی, اور ایک بال ایسی ان کی نکلی ہے کہ وہ اس سے بھی نہیں پکڑی گئی سرفراز سے. سرفراز کا بھی ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی کیچ اپ کر رہا ہے, وہ ریفلیکسز نہیں ہیں, اور جس طرح کی پچ ہے بائی دا وے رضوان بیٹنگ میں بھی بڑے مددگار ہو سکتے تھے مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ وہ جس طرح کھیلتے ہیں شاید اس سٹائل سوٹ کرتا ہے پچ کو. سرفراز بھی شاید کھیل پائیں گے اس پچ پہ. تھوڑا مشکل ہے یہ پچ ان لوگوں کے لیے جو آگے بڑھ کے زیادہ شاٹ کھیلتے ہیں, اپنے آپ کو روک کے کھیلنا پڑے گا, اندر پھنس کے کھیلنا پڑے گا. فلیمبوائنٹ بیٹنگ جو بابر اعظم سٹائل ہے وہ شاید اتنا اس پچ میں نہ چلے. مگر بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے سلیکشن, تو بھائی کیا سوچ کے آپ نے اسپنر نہیں رکھا. ابھی جب نیتھن لائن کی بالنگ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ پچ کیا کرتی ہے. ابھی تو پہلا دن تھا, اور پہلے دن اگر اس طرح کی بالنگ ہو سکتی ہے اور وہ آغا سلمان کر سکتا ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے لیے کیا مسائل ہیں آگے. فاسٹ بالر سے نپٹیں گے آسٹریلیا کے, نیتھن لائن سے آپ بچیں گے یا کیسے بچیں گے؟ بہت مشکل لگ رہا ہے پاکستان کے لیے. ایک ٹیسٹ ہے واقعی میں بیٹنگ کے لیے, اور وہ نیا برانڈ آف کرکٹ اگر کام آئے گا تو وہ شاید اب سیکنڈ اننگ جب پاکستان کی باری آئے گی تبھی کام آئے گا. مگر اس سے پہلے تو آپ کو آسٹریلیا کو آؤٹ کرنا ہے, جو کہ آئی ڈونٹ نو کل پچ کتنی آپ کے لیے سوٹیبل ہوگی. یہ تو کمنس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کو پہلی بالنگ دے دی, اور یہ کمنس ہمیشہ ڈیئرنگ ڈیسیجن کرتے ہیں, ورلڈ کپ فائنل میں بھی کیا تھا. ایکچولی تو اگر آپ خود بھی ٹاس جیتے تو آپ نے پہلے بالنگ ہی کرنی تھی, کیونکہ اس پچ پہ اگر پہلے بیٹنگ آ جاتی تو پھر تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا. خاص طور پہ صبح فریش پچ, جوسی لگ رہی تھی, گرین تھی پچ, اور نیا بال تھا. تھوڑا سا فرق پڑا جب بال پرانا ہوا یا پچ پرانی ہوئی. تو آئی ہوپ کہ پاکستان کو تھوڑا سا بینیفٹ اس بات کا ملے گا. اگر ڈیرنگ کرکٹ واقعی کھیلنی ہے تو پھر کھیل کے دکھائیں, اور جس طرح وارنر نے کھیلی ہے 164 اس نے کیا. پراپر ڈیرنگ کرکٹ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ جناب بس اندھوں کی طرح کھیلتے جائیں, ہر بال پہ افریدی بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہی والی کرکٹ ہے جو وارنر نے کھیلی ہے, اندر اڑا بھی رہا ہے, وہ بالیں مس بھی ہوئی ہیں مگر پریشان نہیں ہوا. ذرا سی گندی بال آئی تو اس نے نہیں چھوڑا. مگر اب سوال یہ ہے کہ آپ نے تو جو بالیں دی ہیں گندی, آسٹریلین آپ کو دیں گے کہ یا نہیں دیں گے, یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے. سو اوور آل آج کا دن آئی تھنک دیر آر مور نیگیٹیوز دین پازیٹیوز. آپ کی ٹیم سلیکشن میں ڈرپوکی نظر آئی,
آپ کی بالنگ میں جذباتی پنا نظر آیا سوائے خرم شہزاد کے. باقی کو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا بال کراتے رہے. وہ جو 2 وکٹ عامر جمال کو ملے ہیں وہ آپ کاؤنٹ کریں نہ کریں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اسپنر کو بھی 2 وکٹ مل جاتے اگر آپ کیچز پکڑ لیتے سارے. فیلڈنگ ایز یوزول یہی فیلڈنگ ہے ہماری جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. کیچز ہم نے چھوڑنے ہیں, اسٹمپ ہم نے چھوڑنے ہیں, تو چھوڑیں پھر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اگر آپ کی کوئی بچت ہے تو وہ کل کی بالنگ سب سے پہلے کسی طریقے سے ان کو سکور نہ کرنے دیں. جیسے یہ 500 550 کریں گے بہت مشکل ہو جائے گا, بڑا پریشر آ جائے گا بیٹسمین کے اوپر. اور اس کے بعد بیٹسمین کتنا سینسیبل کھیلتے ہیں. یہ پچ شاید تھوڑی سی سازگار ہو اس طرح کے بیٹسمین کے لیے جو اندر رہ کے کھیلنا چاہتے ہیں, خود شان مسعود ٹائپ بیٹسمین یا ایون سرفراز. مگر یہ کہ باقی بیٹسمین جیسے شفیق وغیرہ ہیں بہت اپنی سکن سے باہر نکل کے ڈفرینٹ کرکٹ کھیلنی پڑے گی نارملی جس طرح کھیلتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی پچ کم از کم فرسٹ ڈے پچ اس طرح کی نہیں تھی کہ آپ بہت زیادہ اوپر آ کے ڈرائیوز کھیلیں بہت اپنے طریقے سے جس طرح شفیق کھیلتے ہیں. بٹ لیٹ سی, ہمارے پاس ایسے بیٹسمین ہیں تو صحیح بہرحال جو یہ اچیو کر سکتے ہیں. مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ جب آسٹریلیا کی بالنگ اس پچ پہ آئے گی تو یہ ایک ڈفرینٹ پچ نہ نظر آئے اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے جتنی آج ڈیفیکلٹ تھی اس سے. اور اگر ایسا ہوا, اور اکثر ایسا دیکھا ہے میں نے کہ ہمارے بالر بالنگ کراتے ہیں تو ہم اپنے بالرز کو پریس کر رہے ہوتے ہیں, مگر ابھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اگلے جب اس پہ بال کرائیں گے تو وہ کیا کریں گے. سو آل ان آل سوائے خرم شہزاد کے دیٹ واز پرہیپس دا اونلی پازیٹیو, اے گڈ فائنڈ, اے گڈ لیڈ جو بہت آگے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی پازیٹیو نہیں تھا. بالنگ اور فیلڈنگ دونوں خاصی پتھیٹک تھیں, اور ایک آدھی جو وکٹس لی ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ کارنامہ نہیں کیا. بالکل پچ کو یوز نہیں کیا, بالکل بینیفٹ نہیں اٹھایا پہلے دن بالنگ ملنے کا, کنڈیشنز کو نہیں سمجھا, اس طرح سے اڈیپٹ نہیں کیا. ناؤ لیٹ سی کہ سیکنڈ ڈے کیا ہوتا ہے, کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے جلدی آؤٹ آسٹریلیا کو, اور اگر جتنا بھی اسکور آسٹریلیا نے ڈالا اس کو یہ کیسے کرتے ہیں. میچ ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ 70-80% آسٹریلیا کے پاس چلا گیا ہے. پھر بھی چانسز ہیں 21% ڈرا کے. پاکستان کے ون کے چانسز یہاں سے بہت کم ہیں, مگر کل دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے, اور انتظار کرتے ہیں اس برانڈ آف کرکٹ کا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو ملتے ہیں کل آپ سے دوبارہ اور دیکھیں گے کہ کل پاکستان واپس لا پاتا ہے اپنے آپ کو میچ میں کہ نہیں.